علامہ ابن جوزی نے سید الخاطر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے 3 چیزیں چھپا کے رکھو: اپنا سونا، اپنا جانا اور اپنا نظریہ۔ پھر تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ جہاں تک آپ کے سونے کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ، آپ کی حالت اور ہر وہ نعمت کے جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ حسد یا لالچ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی آپ کے ساتھ رحم کھا سکتا ہے اور آپ کو کم تر سمجھ سکتا ہے۔ پھر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے، اس سے حسد کیا جا سکتا ہے، چوری ڈاکے کا امکان اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا سونا، اپنا پیسہ، ان چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جانے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہے یا آپ کسی کام کو کرنے کا عزم رکھتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز لینے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، مثال کے طور پہ نیا گھر لینا ہے، نئی گاڑی لینی ہے، کاروباری مصروفیات کو زیادہ کرنا ہے یا کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کرنا ہے، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دیکھیں، حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو فرمایا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنا مشہور خواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، اپنے خواب پر اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تمہارے خلاف سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے ڈر تھا کہ ان کے بھائی ان سے حسد کریں گے، حالانکہ یہ ایک نعمت تھی اور ابھی تک محض ایک خواب تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت مقصود۔ فرمایا اپنی حاجتیں چھپانے کے ذریعے پورا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے پہ حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو نہ بتاؤ کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھو۔ کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ اتنی خاموشی سے کام کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ جہاں تک آپ کے مذہب کا تعلق ہے، یعنی آپ کا نظریہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نصیحت نہ کرو جب تک وہ نصیحت نہ مانگے، اور اپنے بارے میں کسی کو مت بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، کیا چیز سے تمہیں نفرت ہے اور کس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی بار بولنے کی وجہ سے پچھتاوا ہوا، لیکن زندگی میں کبھی ایک بار بھی مجھے خاموش رہنے پہ پچھتاوا نہیں ہوا۔ جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے کسی کو رائے مت دیں، اور یہ تمنا بھی نہ کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے، کہ لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کو جتنا آپ ظاہر کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں اتنی ہی اپنی رائے قائم کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں چھپانے کی ہر شخص کو ضرورت اور حاجت ہے۔ ان باتوں کو بغیر کسی وجہ کے یوں ہی مت لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آپ سے حسد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔